میں نے آفر کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کی ثالثی کروانے کے لیے یا ماڈریٹ کروانے کے لیے میں حاضر ہوں. انجینئر علی مرزا صاحب انہوں نے میری اس آفر کو ایکسیپٹ کیا ہے. کل رات کو جو ہے وہ ایکس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ملک ہو. شیر مروت صاحب انہوں نے کہا جی تحریک انصاف عید کے بعد احتجاج کرنے جا رہی ہے. میرے الفاظ یاد رکھیں, یہ 10 لوگ جمع نہیں کر سکتے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے فواد چودھری صاحب کو ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا. جن ممالک کے شہریوں کے اوپر پابندی لگنے لگی ہے امریکہ میں سفر کرنے کے حوالے سے, ان کے نام کچھ سامنے آ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں کچھ ڈیولپ ہوئی ہیں اور آج میرے پاس خبریں بہت زیادہ ہیں, تو دل تھام کے بیٹھیے گا, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا کیونکہ میں نے بڑی سپیڈ سے آگے چلنا ہے, سب کو کور کرنا ہے. تھوڑا سا تبصرہ اور تجزیہ بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. پہلے میں ذرا سیاسی خبروں کی بات کروں گا, اس کے بعد میں کھیل کی بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے میں انجینئر علی مرزا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ انشاءاللہ 18 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے چل رہے ہیں آپ کی مدد سے, اور انشاءاللہ یہ نمبر جو ہے یہ جلد ہم اچیو ضرور کریں گے. سب سے پہلے انجینئر علی مرزا صاحب, میں ذرا تھوڑی سی ویڈیو لیٹ جو ہے اس رسپانس کے حوالے سے میں جاری کر رہا ہوں, اس کے لیے معذرت, کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر خبریں بہت زیادہ تھیں, اس میں بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ انہوں نے چونکہ میرے ویلاگ کے اوپر ایک ویڈیو کی اور اسے انہوں نے ریلیز کیا, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا جواب ضرور دوں. انجینئر علی مرزا صاحب نے اتوار والے دن, ہم نے اسی دن صبح کے وقت سحری کے ٹائم جو ہے ہم نے ویڈیو ریلیز کی تھی, جس میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ دونوں کے درمیان ایک تو سب سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے, اور انجینئر علی مرزا صاحب اور عمران ریاض صاحب انہیں ہر قسم کا سیز فائر کرنا چاہیے اور اس ٹاپک پہ بات کرنا بند کر دینی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی آپ دونوں کی تسلی نہیں ہوتی تو میں نے آفر کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کی ثالثی کروانے کے لیے یا ماڈریٹ کروانے کے لیے میں حاضر ہوں. تو اس کے اوپر انجینئر علی مرزا صاحب نے جو ہے اتوار کے دن ہی شام کو, جو ان کا ایک غالباً دوپہر کو شاید سیشن ہوتا ہے, ویڈیو بعد میں آئی ہے, تو اس میں انہوں نے میری اس آفر کو جو ہے وہ عزت بخشتے ہوئے اسے ایکسیپٹ کیا ہے. تو اچھا, میں ذرا 2-4 چیزیں اس بارے میں ذرا کلیئر کر دوں. میں نے یہ جو آفر کی تھی, نہ میں نے انجینئر علی مرزا صاحب سے بات کی تھی اور نہ میں نے عمران ریاض سے بات کی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے دونوں سے کوئی بات نہیں کی ہوئی تھی, میں نے صرف پبلک ڈومین میں ہی آفر کی تھی. انجینئر صاحب کی طرف سے ہاں آئی ہے, لیکن میرا ان سے کوئی ڈائریکٹ ویسے رابطہ نہیں ہوا ہے, اور نہ میرا عمران ریاض سے کوئی رابطہ ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے, یہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو دونوں کی مرضی سے ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے, آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں اگلی کہنے جا رہا ہوں, لیکن میری پہلی پریفرنس یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہ. یہ ماڈریشن کی ضرورت, بحث مباحثے کی ضرورت, آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے کی ضرورت, یہ دنگل ہو ہی نہ. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنگل ہو. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اس کو سیز فائر ہو جانا چاہیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے, آئی بلیو سو, کم از کم جتنا میں نے اس کو سرچ کیا ہے, میری اس ریکویسٹ کے بعد اب دوبارہ کوئی ویڈیو دونوں طرف سے نہیں آئی ہے. فی الحال کوئی انٹرویوز بھی نہیں آئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا اور اب یہ سیز فائر برقرار رہے گا. برائے مہربانی اپنے فالوورز پہ دھیان دیجیے, وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں, وہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو, ایڈوائزز کو, انالیسس کو, سجیشنز کو سننا چاہتے ہیں. پلیز اس پہ کانسنٹریٹ کریں. یو میڈ یور پوائنٹ, آپ دونوں نے اپنے پوائنٹس کر لیے ہیں, اب آگے چلیے. اور میں دوبارہ کہوں گا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کو ماڈریٹ کروانے کا, اور اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو. بس آپ لوگ سیز فائر کر دیں اور ہنسی خوشی اپنے یوٹیوب چینلوں پہ رہیے. آپ سے یہی درخواست ہے. خبریں کچھ جلدی شامل کر لیں. ایک تو جناب کل رات کو جو ہے وہ ایکس کے اوپر حملہ ہوا ہے, ایکس یعنی کہ فارمر ٹویٹر, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور ٹویٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. جس طرح ہمارے یہاں پہ کبھی کبھار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لائٹ آتی ہے اور جاتی ہے, آتی ہے اور جاتی ہے, تو ایکس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. کبھی کام کر رہا تھا, کبھی کام نہیں کر رہا تھا. تو ایلان مسک نے الٹیمیٹلی اس کی وضاحت جو ہے وہ پیش کی. انہوں نے کہا جی there was still is a massive cyber attack against X. We get attacked every day, but this was done with a lot of resources, either a large coordinated group and or a country is involved tracing. انہوں نے کہا جی کہ ایکس کے اوپر جو ہے وہ سائبر اٹیک ہوا ہے اور ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہوا ہے, لیکن یہ بڑا ریسورسفل اٹیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ملک ہو. اب ایکس کو کون سا ملک جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہے گا, آئی ڈونٹ نو, آبویسلی نام انہوں نے نہیں لیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹریس کر رہے ہیں اور اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا آج دن تھا, اور اس کے حوالے سے جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے کہا ہے جی توشہ خانہ 2 کیس میں جیسے توقع کی جا رہی تھی
ویسے ہی ہوا اڈیالہ جیل میں کل ہونے والی یعنی کہ آج ہونے والی سماعت دوسری بار منسوخ کر دی گئی ہے. 17 فروری آخری سماعت ہوئی تھی جو 27 فروری تک ملتوی ہوئی, جو بغیر کارروائی کل 11 مارچ تک ملتوی ہوئی تھی. اب یہ کل والی بھی منسوخ ہو گئی ہے. عمران خان کی لیگل ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری کو عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا ہے. تو یہ رات گئے جا کے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو آج ڈیٹ تھی وہ اسے جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف کے 25 مختلف رہنماؤں کو یا ورکرز کو جو ہے وہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جو بھی مواد اپلوڈ ہوتا ہے یہ بیسکلی اسی سے کنسرننگ یہ سارا کچھ ہے. اس کے اندر چند نام میں صرف ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں. سلمان اکرم راجہ, رؤف حسن, سید فردوس شمیم نقوی, خالد خورشید, میاں اسلم اقبال, محمد حماد رضا, اون عباس بپی, عالیہ حمزہ, کنول شوذب, شیخ وقاص اکرم, شہباز شبیر, تیمور سلیم خان, اسد کیسر, اظہر مشوانی, صبغت اللہ ورک, آصف رشید, محمد ارشد, شاہ فرمان, محمد نعمان, افضل, جبران الیاس, سلمان رضا, زلفی بخاری, موسیٰ ورک اور علی ملک, ان کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ تو پاکستان کے اندر بھی نہیں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, لیکن باقیوں کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اچھا, میری اس سلسلے میں رؤف حسن صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے تو میں نے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ان سے بات چیت کی. تو میں نے ان سے کہا جی جب آپ جے آئی ٹی کے سامنے جائیں گے تو یہ جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا فیس بک اکاؤنٹ ہے اسے اون کریں گے آپ کہتے ہیں جا کے کہ ہاں جی یہ جو ٹویٹس ہوئی ہیں یہ ہماری ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. تو اس پہ انہوں نے کچھ کلیئر جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی یہ جے آئی ٹی کے سامنے ہی ہم جواب دیں گے جو ہم نے دینا ہوگا. تو تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ کنفیوژن رہی ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ کل ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں سیاسی رفقا سے جمعرات کے دن ملاقاتیں واضح منصوبہ بندی کے تحت بند کرائی گئی ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے, پھر سپریم کورٹ. کیا اڈیالہ کے باہر کیمپ سے یہ ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی؟ تو بیسکلی انہوں نے ایک قسم کی مخالفت کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے سے. اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے ابھی کل ہی 24 گھنٹے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہ رہی. تو بہت شکریہ, ہمارا کبوتر جو ہے مجھے اسے مزید دانہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ وہ صحیح خبر لے کر آیا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. میں نے ریزنز بھی آپ کو بتائی تھی, اس میں ریزنز جو ہیں وہ ایک دو ریزنز جو ہمیں پتہ لگی ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک یہ تھاٹ پروسیس بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے یہاں پہ احتجاج کریں, یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی دور دراز جیل کے اندر شفٹ کر دیں. فار ایگزامپل مچھ میں اگر انہوں نے شفٹ کر دیا یا سندھ والی سائڈ پہ اور کہیں پہ لے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کتنی مشکل ہوگی. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اسمبلی کے سیشن کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں, اسلام آباد سے سیدھا اڈیالہ پہنچنا بڑا آسان کام ہے. لیکن اگر سندھ میں کہیں پہ ٹرانسفر کر دیا تو لوگوں کا آنا جانا جو ہے کتنا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ شاید مطلب یہ ایک ریزن ہے کہ جناب اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ اس طرح احتجاج نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. ان کا ویسے ایک اور کلپ بھی آیا ہوا ہے جس میں زرتاج گل کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی. لیکن پہلے میں ان کا جو الگ انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف عید کے بعد احتجاج کرنے جا رہی ہے. میرے الفاظ یاد رکھیں, یہ 10 لوگ جمع نہیں کر سکتے. قوم کو اور خان کو لارے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے. یاد رکھیں عید کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوگا, مؤخر کریں گے یہ اس کو. اب یہ بہت بڑی پریڈکشن دی ہے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے. اب مروت صاحب جو ہے وہ میرا خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کو صرف ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے احتجاج کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ نہ ہو کہ ورنہ تو مروت صاحب کی جے جے کار ہو جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی کہ یار مروت صاحب نے بڑی زبردست پریڈکشن دی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن آج پارلیمنٹ کے باہر ہوئی کیونکہ آج وہ مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا. تو بعد میں جب یہ سارے پارلیمنٹیرینز باہر آ رہے تھے تو زرتاج گل جو ہیں وہ ذرا وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. تو شیر افضل مروت جو ہے وہ ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے. تو میڈیا والوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور ان سے کہا کہ جی لگ اس طرح رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی تصویریں وغیرہ کھنچوانا چاہ رہے ہیں. اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کچھ لوگ وہ شیر افضل مروت کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے نہ کہ ساڈی کوئی تصویر کھینچ جائے. لیکن آئی ہیو ٹو مطلب کمینڈ زرتاج گل کہ وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی, شیر افضل مروت ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی دیکھیں بات سیدھی سی یہ ہے کہ میں ہوں یا شیر افضل مروت ہو یا کوئی بھی ہو, ہم لوگ جو ہیں وہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے. ہمارا جو بھی ووٹ ہے وہ خان کا ووٹ ہے. اچھا مطلب یہ عام طور پہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جو لوکل پولیٹیشین ہوتا تھا نا وہ یہ اس بات پہ فخر محسوس کرتا تھا کہ میرا حلقہ ہے, یہ میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے, میری اپنی بھی کچھ سے ہے. لیکن یہ اس چیز میں بھی یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ساڈا تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے, اسی تو کھ بھی نہیں ہے, اسی تو کسی جوگے نہیں ہے.
جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق جو مجھے پی ٹی آئی کے کلچر کے بارے میں تھوڑی سی ایک انفارمیشن ہے, خان صاحب کو یہ بات بڑی پسند ہے. خان صاحب کو یہ باتیں بڑی پسند ہوتی ہیں. جب اگر کوئی کہے نا کہ ووٹ تو پھر خان کا ہے, تو خان صاحب کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں. ہی ریئلی لوز اٹ. تو اگر زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ یہ کلیمز کر رہی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ میسج وہاں پہ پہنچ جائے گا کہ جی خان جو ہے وہ ووٹ صرف خان کا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے فواد چودھری صاحب کو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے جناب, 1 ارب روپے ہرجانے کا. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا, معافی مانگو یا قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جھوٹے الزامات لگانے کے اوپر جو ہے یہ فواد چودھری صاحب کو 1 ارب ہرجانے کا نوٹس جو ہے بھجوایا گیا. اب چودھری صاحب خود بھی وکیل ہیں, بھائی بھی وکیل ہے, ایڈا کوئی مسئلہ نہیں, مطلب ستہ خیران ہے میرے خیال میں فی الحال. تو چوئی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ آگے سے جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی آفیشیل مسٹ ناٹ بی مس یوز فار پرسنل ایشوز اینڈ کیمپینس. بریلینٹ ٹیم ایٹ پی ٹی آئی آفیشیل شوڈ ناٹ بی ہوسٹیج ٹو بلیک میلرز اینڈ گھسپیٹیاز. بیٹر ریموو دس بل شٹ اینڈ آسک ببون شیخ ٹو فائل کیس انسٹیڈ آف اسٹوپڈ نوٹسز. ہیلو, میں تمہیں کی کیا سی, انہوں نے کہا جاؤ جا کے کیس فائل کرو, یہ بیٹھ کے مجھے سوکھی تڑیاں جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کل رات کو جناب جمعیت علماء اسلام فے کے وفد کی جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے. جے یو آئی فے کا وقت جو ہے مولانا عبدالغفور حیدری, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے اوپر مشتمل تھا. اور مذاکرات کی بیٹھک میں پی ٹی آئی کی جانب سے اسد کیسر, بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے شرکت کی ہے. دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی معاملات پر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات کیے گئے, جس میں مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کوئی بریک تھرو ہو جائے, آپس میں جو ہے وہ کوئی اتحاد بن جائے. فی الحال بہت سے آبسٹیکلز ہیں, لیکن میل ملاقاتیں جاری ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس میں کامیابی انہیں ملتی ہے. اس کے علاوہ جناب سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی معاون خصوصی تھیں, اور جنہوں نے بیسکلی احساس پروگرام بڑی سکسیزفلی رن کیا تھا, اور بڑی ان کی تعریف ہوئی تھی ان کے کام کی عمران خان صاحب کے دور کے اندر. مطلب اگر آپ یہ کہیں نا کہ عمران خان صاحب کے پورے اس گورننس کے میپ کے اوپر چند اگر کوئی اچھے کام تھے, تو اس میں میرے خیال میں جو ثانیہ نشتر صاحبہ کا جو کام تھا نا احساس پروگرام کا, وہ ایک اچھا کام تھا جس پہ انہوں نے بڑی محنت کی اور جس پہ ان کی بڑی تعریف ہوئی ثانیہ نشتر صاحبہ کی. تو انہوں نے اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے, اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کل استعفیٰ ایکسیپٹ کیا گیا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بیسکلی انہوں نے ایک بین الاقوامی ادارے کے اندر جو ہے ملازمت اختیار کر لی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ جناب کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. عادل راجہ صاحب جو باہر سے بیٹھ کے ویلاگس کرتے ہیں اور موجودہ حکومت کے بڑے ناقدین میں سے ایک ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ سروے ڈالا, اور سروے یہ تھا کہ جی جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہریوں سے سوال, اگر آپ کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق رائے شماری کا موقع دیا جائے تو آپ کس ملک کے ساتھ رہنے کا انتخاب کریں گے. تو سروے کے مطابق 85.9% افراد نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا, اور صرف 14.1% لوگوں نے ہندوستان کے آپشن کو چنا. تو میرے خیال میں عادل راجہ صاحب کو بھی جو ہے وہ ایک اچھا پیغام, میرے خیال میں تقریباً 33,000 ووٹ شاید اس کے اندر اپروکسیمیٹلی ڈلا ہے. تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ ڈالا ہے, اور انہوں نے پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہے. تو مزہ آیا ہوگا میرے خیال میں, اچھی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے جناب کل جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا, اور 2 ماہ کے لیے شرح سود جو ہے اسے 12% کے اوپر برقرار رکھا ہے. اب یہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. یہ خبر آ چکی ہوئی تھی کہ مارکیٹ جو وہ اسٹیٹ بینک جو ہے بڑا کاشس رہے گا, ہو سکتا ہے کہ 1% کی کمی کرے, زیادہ نہ کرے, 1% کی کرے. ایون دو بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ 3%, 4%, یا یہاں کچھ جگہوں سے تو 5% تک کی درخواست آ رہی تھی کہ جی اگر انفلیشن جو ہے وہ 2%, 3% پہ گر چکی ہوئی ہے یا 1.5% پہ آ چکی ہے تو اسے بڑا ایک اس میں جمپ کریں. لیکن اسٹیٹ بینک نے جو ہے اسے وہیں پہ فی الحال روکا ہے. اب چند معاشی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روکنے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان کا GDP گروتھ جو ہے ریٹ ابھی بہت سلو ہے, وہ اس کے افیکٹس نہیں آ رہے. اور پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ مانیٹری پالیسی کے اندر جب آپ انٹرسٹ ریٹس نیچے لے کر آتے ہیں, مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اکانومی کا پہیہ جب تیزی سے چلنا شروع کرتا ہے تو اوور ہیٹ ہو جاتا ہے, اور جب اوور ہیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کا امپورٹ بل انکریز کرتا ہے. جب آپ کا امپورٹ بل انکریز کرتا ہے تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آسمان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو مزید ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. تو
لگ اس طرح رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے اسے اس لیے برقرار رکھا ہے تاکہ فی الحال سپیڈ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے, آہستہ آہستہ یہ سب کچھ کیا جائے. لیکن آبویسلی میرے خیال میں مارکیٹس یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. سو یو کوڈ سی ایکچولی اے ڈراپ ان دا اسٹاک مارکیٹ ٹوڈے. آبویسلی میں صرف ایک تجزیہ دے رہا ہوں, یہ مت سمجھیے گا کہ میں پریڈکٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک فرق پڑے. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اسٹارٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آیا ہے, اور اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال جولائی تا فروری جو ریمیٹنسز ہیں اس کی ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, اور 24 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان بھیجے گئے ہیں, جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 32.5% زیادہ ہیں. 32.5%. تو اس عرصے کے دوران ترسیلات زر کا حجم جو ہے وہ 18.1 ارب ڈالر رہا تھا اس سے پہلے, اور اب جو ہے فروری 2025 کے دوران کارکنوں کی ترسیلات زر میں 3.1 ارب ڈالر کی آمد درج ہوئی ہے. اور یہ جو ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر جو ہے یہ 38.6%, اور ماہانہ بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ 3.8% زیادہ ہے. تو آپ ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کم سے کم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو تھی نا ریمیٹنسز کا بائیکاٹ کیا جائے اور وہ پاکستان بھیجنا بند کرے, بری طرح پٹی ہے, وہ بہت بری طرح پٹی ہے. مطلب یہ لگاتار 2 مہینوں کے نمبرز ہیں, جنوری کے بھی اور فیبری کے بھی, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب بندہ پوچھے بھیا آپ کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. میں نے, اگر آپ کو یاد ہو جو میرے ریگولر ویورز ہیں, میں جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مت یہ بیوقوفی کرنا, مت کرنا, بڑی تم لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور وہی ہوا ہے کہ نمبرز جو ہے نا وہ پہلے سے بھی بہتر آئے ہیں, کیونکہ بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لوگوں نے اپنی فیملیز کو فیڈ کرنا ہوتا ہے, بھیجنا ہوتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیس ہوتی ہے, بیماروں کی دوائیاں ہوتی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء لانی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے اس پولیٹیکل چکر کے پیچھے جو ہے لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ نمبرز جو ہیں جناب وہ سامنے ہیں. عمران خان صاحب نے دسمبر 2024 میں ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لے کے ہر جگہ جو ہے وہ آفیشیل ٹویٹس کی گئیں, درخواستیں کی گئیں. مطلب ان کے جو لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز تھے انہوں نے بیٹھ کے تک جو ہے وہ اپنے ویلاگس کے اندر کہا کہ کہہ دیا ہے جی, کہہ دیا ہے, بس اب آج کے دیکھنا تو صحیح, لگ پتہ جائے گا. ڈالر جو ہے وہ جب نہیں آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو انہوں نے فوجی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی انہوں نے بات کی تھی, وہ بھی اس نے بھی منہ کی کھائی ہے, اس کو بھی کوئی فائدہ فودہ کچھ نہیں ہوا. ایمی خامخواہ جو ہے وہ ہزیمت ہی اٹھانی پڑی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آئی ڈونٹ نو یہ ہاف ہارٹڈ طریقے سے جو ہے اس قسم کی کیمپینس یہ لوگ کیوں رن کرتے ہیں. بھائی اگر کرنی ہے تو کم از کم اپنا ہوم ورک تو کمپلیٹ کریں, اس کے بعد سمندر میں چھلانگ مارے اگر آپ نے مارنی ہے تو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ آصف علی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ کل ملاقات الٹیمیٹلی ہوگی. بڑی دیر سے یہ ملاقات جو ہے وہ ڈیو تھی, تو اب جو ہے وہ یہ ملاقات ہو گئی ہے. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے بھی ذکر کیا تھا, اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ متنازع کنالوں سے متعلق جو اعتراضات ہیں وہ کنوے کیے گئے. آصف علی زرداری صاحب نے تو اس کا ذکر جو ہے وہ ایکچولی اپنی اسپیچ میں بھی کیا تھا جو وہ قومی اسمبلی کے اندر کر رہے تھے, اور بلاول بھٹو نے بھی اب اس چیز کو جو ہے وہ کنوے کیا. اب اگر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میرے جو ریگولر ویورز اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کئی مہینے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک کھٹ پٹ والا پوائنٹ ہے, فرکشن والا پوائنٹ ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چل رہا ہے. میں نے بہت دیر پہلے 2 مہینے پہلے تقریباً آپ کو بتا دی تھی یہ بات, اور اب وہ مطلب پبلک ڈومین میں بھی آ گئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر بھی جو ہے اس چیز کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے امریکہ کے حوالے سے, اور یہ خبر جو ہے پہلے بھی ہم نے ویسے دی تھی, لیکن کل رات کو جو ہے وہ پھر دوبارہ اس خبر نے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج, ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تب تک یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہو یا اس کا اعلان کر دیا جائے, کہ امریکی میڈیا کے اندر بھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب جو جن ممالک کے شہریوں کے اوپر پابندی لگنے لگی ہے امریکہ میں سفر کرنے کے حوالے سے, ان کے نام کچھ سامنے آ رہے ہیں. اس میں پاکستان, افغانستان, عراق, ایران اور لبنان, یہ نام جو ہیں وہ شامل ہیں جن کے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے پابندی لگائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جنوبی کوریا, کیوبا, ہیٹی اور وینزویلا, ان کے جو ہے وہ شہریوں کے اوپر بھی پابندی لگ سکتی ہے. لیبیا, فلسطین, صومالیہ, سوڈان, شام, یمن, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 مختلف قسم کی پابندیاں ہوں گی. ایک جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے یلو گروپ کی, ایک بنایا جائے گا, اور جس کے اوپر جو ہے ان کی حکومتوں کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ جناب
دو ماہ کے اندر اپنے مسافروں کی جو جانچ پڑتال کا پروسیجر ہے اس کو ٹھیک کریں تو اس کے بعد یہ پابندیاں ہٹ سکتی ہیں. اور ایک جو ہے وہ اورنج گروپ جو ہے وہ بنایا جائے گا اور اس میں جو شامل ممالک ہوں گے ان لوگوں کو محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی, یعنی کہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ مزید بڑھا دی جائیں گی. اب پاکستان کس گروپ میں آتا ہے اس کی یہ جب آفیشلی امریکن گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس ہوگا تو پھر پتہ لگے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ چیمپئنز ٹرافی, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کی نمائندگی کوئی نہیں تھی. جو سرمنی ہو رہی تھی, ایوارڈ سرمنی ہو رہی تھی, اس پہ سٹیج کے اوپر پاکستان جو کہ ہوسٹ تھا اس کی طرف سے کوئی بھی وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا تھا. یا تو امت شاہ کھڑے ہوئے تھے جو آئی سی سی کے ہیڈ ہیں, یا جو ہے وہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر ہیں راجر بینی وہ وہاں پہ تھے. سیکرٹری بی سی پی آئے وہ وہاں پہ موجود تھے. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے راجر ٹوز وہ وہاں پہ موجود تھے, لیکن پی سی بی جو کہ ہوسٹ ہیں اس کی طرف سے کوئی نہیں تھا. تو آئی سی سی کا اب اس کے اوپر جو ہے وہ جواب آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ جو چیئرمین ہوتے ہیں کسی بھی بورڈ کے, جو ہوسٹنگ بورڈ ہوتا ہے, ان کو دعوت دی جاتی ہے. تو چونکہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ نہیں تھے تو اس لیے وہاں پہ ان کی جگہ کسی اور کو نہیں بلایا جاتا. انہوں نے کہا کہ جی میزبان بورڈ کے سربراہ, نائب صدر یا سی ای او کو جو ہے وہ مدعو کیا جاتا ہے. تو چونکہ محسن نقوی صاحب تشریف نہیں لے کر آئے تو اس لیے وہاں پہ جو ہے کوئی اور وہاں پہ آ نہیں سکتا تھا. اس کے علاوہ جناب آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 میں بھارت کی فتح کے بعد جو ہے وہ آئی سی سی نے ٹورنامنٹ کی بہترین ٹیم کا اعلان کیا ہے. اینڈ واٹ اے سرپرائز, ایک بھی پاکستانی نہیں ہے اس میں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہاں, میں تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہی ہونا سی سڑے نا. ایک بھی پاکستانی جناب اس کے اندر نہیں ہے. اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ 6 کھلاڑی اس میں ہیں, نیوزی لینڈ کے 4 اور افغانستان کے بھی 2 کھلاڑی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ کہانی یہاں تک آ چکی ہے کہ افغانستان کے بھی 2 کھلاڑی شامل ہیں, ساڈا ایک بھی نہیں ہے. اور جو کھلاڑی شامل ہیں اس میں رچرڈ رویندر نیوزی لینڈ کے, ابراہیم زدران افغانستان سے, وراٹ کوہلی بھارت, شریاس ایئر بھارت, کے ایل راہل وکٹ کیپر بھارت, گلین فلپس نیوزی لینڈ کمال فیلڈر, عظمت اللہ عمرزئی افغانستان, بچل سیٹنر نیوزی لینڈ سے اور ان کو کپتان بھی بنایا گیا ہے, محمد شامی بھارت سے, میٹ ہنری نیوزی لینڈ سے, ورون چکرورتی بھارت سے, اور اکشر پٹیل ان کو 12ویں کھلاڑی کے طور پہ شامل کیا گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.